اگر مغرب کی ترقی کے باطن میں جھانک کر دیکھنے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہو تو دیکھو اس کے پیچھے بھی قرآن کے اصول کار فرما ہیں، چونکہ انہوں نے قرآن کے اصول سے مادی ترقی حاصل کر لی تھی۔ مسلمان نے قرآن سے مادی ترقی اور زندگی کی زیب و زینت لینی تھی، قرآن سے آخرت کا جمال بھی حاصل کرنا تھا، لیکن انہوں نے اس کتاب کو پھینک دیا اور نتیجہ کیا ہوا؟ زندگی کا جمال نصیب ہوا، نہ آخرت کا حسن عطا ہوا۔ قرآن انسان کو کھڑا کرتا ہے، قرآن انسان کو عروج دیتا ہے، قرآن انسان کو اس کی عزت سے ملواتا ہے، خود ہی کا تعقل دیتا ہے، اس کی ذات سے اس کو آگاہ کرتا ہے، اس کو مقصد زندگی بتاتا ہے، اسے زندگی گزارنے کا اسلوب بتاتا ہے، اس کو معاد اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہاں کیسے رہنا ہے، وہاں جانے کا رستہ کیا ہے۔ قرآن انسان کو مکمل اور کامل اور اکمل زندگی فراہم کرتا ہے، لیکن انسان نے قرآن سے زندگی تلاش ہی نہیں کی اور اس سے زندگی حاصل ہی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! حامل قرآن و بے ذوق طلب، اقبال کا ذرا لہجہ دیکھیں، حامل قرآن و بے ذوق طلب، العجب فالعجب ثم العجب۔ اقبال کہتے ہیں افسوس ہے کہ یہ قوم حامل قرآن ہے لیکن بے ذوق طلب ہے، اس ذخیرے سے حاصل کچھ نہیں کر رہی، حتیٰ کہ اس کو طلب بھی نہیں کہ اس کو اٹھا کر تو دیکھوں تو صحیح کہ یہ جو میرے پاس خزانہ ہے یہ بڑا خزانہ ہے، اس میں میرے لیے ہے کیا؟ عجیب بات ہے، بھوکا بھی ہو، پیاس سے بھی تڑپ رہا ہو، اس کے پاس میٹھا چشمہ بھی بہہ رہا ہو، لیکن وہ اس کی طرف رخ نہ کرے اور گندے نالے پر بیٹھ کر چلو بھر بھر کر پی رہا ہو، اور اب یہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو کہتا ہے میں بیمار کیسے ہو گیا ہوں۔ اقبال کہتا ہے افسوس ہے کہ چشمہ شیریں قرآن کی شکل میں موجود ہے لیکن پتہ نہیں زندگی کا جمال کہاں ڈھونڈ رہا ہے۔ تو یہ اس کے ذوق طلب نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور ذوق طلب جس کا ہوگا وہ ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گا اور اپنی ضرورت